السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، الحمدللہ عز وجل ہم اربعین نووی شریف امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ رضوان کی مشہور زمانہ تصنیف کتاب اربعین نووی شریف کا ہم ترتیب وار حدیث پاک کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 22 احادیث شریفہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب آئیے 23ویں حدیث پاک کے متن اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الثالث والعشرون عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل الناس یغدر فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمات پڑھنا زمین اور آسمان میں ہر چیز جو موجود ہے تمام جگہ کو یہ بھر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کو مکمل طور پر یہ دو کلمات بھر دیتے ہیں۔ والصلاة نور، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، صبر روشنی ہے، قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے حق میں حجت ہے، یا پھر تمہارے خلاف حجت ہے۔ تمام لوگ اپنا سودا کرتے ہیں، کل الناس یغدر فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، خود کا سودا کرتے ہیں، اور اس سودے میں یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کروا دیتے ہیں، آزاد کرا دیتے ہیں، او موبقھا، یا پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کثیر احادیث شریفہ موجود ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت پاکیزگی پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر میں ہر چیز کو پاک صاف شفاف رکھو۔ جیسے مثال کے طور پر لباس ہے، لباس کو ثیابک فطہر، رب کا حکم ہے کہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، ہر قسم کی نجاست خفیفہ و نجاست غلیظہ، ہر قسم کی دکھنے والی نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ ہو، دکھنے والی ہو یا نہ دکھنے والی ہو، ظاہری نجاست دکھ رہی ہو، ہر قسم کی نجاست سے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، لباس کو پاک صاف رکھنا، غذائیں جو انسان کھانے میں استعمال کرتا ہے وہ غذا میں بھی پاکیزگی کا اہتمام رکھے، پاکیزگی کا اہتمام کرے، غذا بھی پاک صاف ہو، لباس بھی پاک صاف ہو، ہر چیز۔ اس کے بعد جس ماحول میں سوسائٹی میں ہو رہتا ہے وہ بھی پاک صاف رہے، یہ ظاہری طور پر پاکیزگی کا حکم ہے۔ باطنی پاکیزگی کیا ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں، ایک آؤٹ سائڈ ہے، ایک ان سائڈ ہے۔ تو انٹرنل جو حصہ ہے انسان کا، جسے انسان کی روح کہتے ہیں، ذہن،
انسان کا ہے، انسان کی عقل ہے، عقل میں ہمیشہ اچھے خیالات لانے چاہیے، کبھی گناہوں والے خیالات عقل میں نہیں آنا، دل کو ہمیشہ پاک و صاف و شفاف رکھے، دل کو بھی ہمیشہ گناہوں سے یا پھر نجاست سے ناپاک نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو بھی ہمیشہ پاک رکھیں، اپنے ذہن کو بھی پاک صاف رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرتے رہیں کہ پروردگار تو ہمیں ظاہری جسم سے، ظاہری نجاست سے جس طرح تو نے ہمیں پاک کیا ہے، مولا ہمارے باطن کو بھی ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث پاک لائے، اس حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کہنا تملأ المیزان، ملأ یملأ کے معنی آتے ہیں بھرنا، تملأ المیزان کے معنی آتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان اس ترازو کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن تمام لوگوں کے نام اعمال جس میں تولے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ الحمدللہ کی کثرت کرتا ہے، الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، تو زبان سے الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ثواب رکھا ہے کہ یہ میزان نام اعمال میں تولے جانے والے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ تملعانی، یہ دو کلمات بھی بھر دیتے ہیں۔ اور یا پھر فرمایا تملؤ ما بین السماء والارض، یعنی زمین اور آسمان میں جتنی جگہ ہیں ہر جگہ کو جو ہے نا یہ دو کلمات جو ہے بھر دیتے ہیں، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے، الحمدللہ پڑھنے کی فضیلت سے جو ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو، ہر جگہ اس کو بھر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نماز کے بارے میں الصلاۃ نور، کہ نماز جو ہے نماز کو نور کہا گیا، نماز روشنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قبر میں یا میدان محشر کے اندھیروں میں یا پل صراط سے گزرتے وقت انسان کی یہ نماز رہنمائی کرتی ہے، یعنی قبر میں جب اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو قبر اندھیری ہوگی، تو نماز پڑھنے والا بندہ مومن جب قبر میں پہنچے گا تو نماز کی برکت سے اس کی اندھیری قبر روشن ہو جائے گی۔ میدان محشر میں اٹھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نماز کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اور نماز اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک راستہ بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا قرب سے دلائے گی، اور جنت کے راستے کا پتہ بتائے گی، اور جنت تک اس کو لے کر جائے گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نور سے مراد وہ نور ہو جو انسان کے باطن کو صاف کرتا ہے، انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ انسان کا باطن جو انسان کا انٹرنل سائڈ ہے، انسان کے باطن کو روشن و منور کر دیتا ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کی برکت سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، برے باتوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ نماز انسان کو رب کا قرب دلاتی ہے، نماز انسان کی حفاظت کرتی ہے، اس کو گناہوں سے بالکل محفوظ رکھتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ پھر اس کے بعد صدقے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ حجت ہے، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، حجت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، خیرات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ کی شکل میں ہوتی ہے جو فرض ہے، اور جو صدقہ نافلہ ہوتی ہے، یعنی انسان نارمل جو بھی صدقہ کرتا ہے۔ صدقے کے بارے میں بتایا گیا کہ صدقہ کرنا انسان کو الصدقۃ تطفئ البلیات، صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کرنا یہ بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں،
مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور صدقہ کرنا انسان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، ہر قسم کے جانی مالی نقصان سے حفاظت کرتا ہے صدقہ کرنا۔ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو قربان کرنا، اموال کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو برہان کہا گیا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس عمل کی بدولت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں، آخرت میں اس کو نجات عطا کرتا ہے، نجات ملتی ہے۔ تو نجات ملنے کا ایک ذریعہ دنیا میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو الصدقۃ برہان کہا گیا۔ صدقہ کرنا یہ حجت ہے، برہان ہے۔ پھر اس کے بعد صبر کے بارے میں بتایا گیا کہ صبر کو ضیاء قرار دیا گیا، یعنی روشنی قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اسی لیے اس کو صبر کو ضیاء، روشنی قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں، قرآن قیامت کے دن یا تو انسان کے حق میں حجت ہوگا، یعنی انسان کے حق میں گواہی دینے والا ہوگا، یا اگر خدا نخواستہ اگر قرآن کو دنیا میں قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے احکامات کو سمجھا نہیں، تو قرآن اس کے خلاف میں جو ہے حجت بنے گا، اس کے خلاف جو ہے یہ گواہی دے گا۔ تو قرآن انسان کے حق میں بھی گواہی دیتا ہے کہ پروردگار عالم، یہ مجھ کو پڑھتا تھا، سنتا تھا، اور تو نے جو احکامات دیے ہیں اس احکامات کو یہ پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں مختلف اعمال کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ مختلف اعمال کا ذکر کرنا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں عمل میں اخلاص کے ساتھ زیادہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔